السلام علیکم۔ ایک بہت اسپیشل دعا میرے، آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے لیے پوری ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رزاق ہے، تو وہاب ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے۔ تمام صفات اور تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پیارے اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر تو نے بھی ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے اللہ، رحم فرما ہم سب پر اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اور رحم فرما ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے عزیز و اقارب پر اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملات تیرے سامنے آیا ہیں، ہم جان کر بھی اسے نہیں جھٹلا سکتے۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے واقف ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی آگاہ ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہشیں، آرزوئیں ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے امید لگاتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے انجام سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے نا۔ تو اے رب رحیم، ہمارے ہر فیصلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں ہر اس کام سے دور رکھ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما۔ اے پیارے اللہ، ہم بے بس ہیں، آپ تو بے بس نہیں۔ اے اللہ، ہم مجبور ہیں، آپ تو نہیں۔ اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمیں بچا لے ہر گناہ سے جو تیری نافرمانی کا سبب بنے، جو تیرے غصے کا سبب بنے، کیونکہ اے اللہ، ہم تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، تیرا غصہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اے پیارے اللہ، ہم سے وہ سب کام کرا لے جس سے تو خوش ہوتا ہے، جس کاموں سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں بھی ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لے ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں۔ یا اللہ، ہم سب کو بچا لے ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کر دے ایسے لوگ اور ایسے دوست جو خود بھی نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، اور ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ بن جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہر وقت ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا اور ہماری مدد فرمانا اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم تیری اچھی طرح عبادت کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں، تیری نعمتوں اور تیری عطاؤں پر تیرا شکر ادا کر سکیں، اور اے اللہ، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اللہ پاک، ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، کیونکہ جو انسان تیرے سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا،
وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یا اللہ، جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سنے گا؟ یا اللہ، جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ اے اللہ پاک، اے پیارے اللہ، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت دی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام انسانوں، جن، جنات، چرند، پرند، ہوا، پانی، سب چیزوں پر بادشاہت عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے سال بعد اپنے والد سے ملوایا۔ اے اللہ پاک، آپ ہر شے پہ قادر ہو۔ آپ ہماری زندگیوں میں بھی جو مشکلات ہیں، جو ناممکنات ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ناممکن ہے یہ مسئلہ، تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات دور فرما دے، ہمیں اور ہمارے دلوں کو اپنی جانب راغب کر لے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے میرے مولا، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے، ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اے اللہ، اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں رزق عطا کرنے والے مہربان اللہ، ہم سب کے رزق میں اضافہ عطا فرما، ہم سب بہنوں کے شوہروں کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور ہم سب بہنوں کو اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنی بھی مائیں اپنی بچیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان سب بچیوں کے لیے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی بھائی بے روزگار ہیں، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا ہاتھ ہمیشہ دوسروں کو دینے والا رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے اور ایسا بنا دو اللہ پاک کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ یا اللہ پاک، ہماری جتنی بھی بہنیں بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا اللہ ہے اور تو نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ اے اللہ پاک، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ یا اللہ، تو ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو دعاؤں کی قبولیت کو روکتے ہیں اور دعا قبول ہونے نہیں دیتے۔ یا اللہ، ہمیں حاسدوں سے بچانا، ہمیں ہر بری نظر سے بچانا، ہمیں حادثوں سے بچانا۔ یا اللہ، کچھ ایسا سبب بنا دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ہاتھ میں قرآن ہو،
دل میں تیری اور تیری پیارے نبی کی محبت ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو تو سامنے روضہ حبیب ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہی ہماری مغفرت فرما دینا، موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب قبر سے اور اپنی ناراضگی سے بچانا، اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، کیونکہ بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے۔ یا اللہ، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں۔ اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب پر بھی اپنا رحم و کرم فرما، ان کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان سب سے بھی راضی ہو جا اور ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، جیسے تو نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح کشمیر، فلسطین اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان سب کی بھی حفاظت فرما، ان سب مسلمانوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، ان کی غیب سے مدد فرما دے میرے پیارے اللہ، ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دے۔ یا اللہ، ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے والدین کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہماری اولاد کے، اور ہمارے دوست اور احباب کے، اور ان سب لوگوں کو جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان سب لوگوں کو جنہیں ہم نہیں جانتے، اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔